احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ ہم نے نہیں کیا، جسے کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا، فہو رد۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی اعتبار سے یا عادات کے اعتبار سے کوئی نئی چیز بدعت ہے، بلکہ دین کے اعتبار سے اس میں نئی چیز نکالنا یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ اما عائشہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت سے مراد ساری بدعت نہیں ہے، جو دین میں ایجاد کیا جاتا ہے وہ نیا کام ہے، کیونکہ آقا نے خود آ کر جو ہے حدیث میں کہا ہے فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں جو آ کر نیا کام آ کر کرتا ہے، بدعت کا کام کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ ہر اگر جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو کام آ کر نئے آ کر ہیں وہ سب نہیں ہے بول کر جو ہے یہ لوگ اگر خلاصہ آ کر کریں، تو یہ پہلے سے تھا نہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا بولے اسٹارٹنگ میں، ہر بدعت جو بھی بدعت ہے وہ اگر جو ہے ضلالت بول کر بولے، تو اس کا جواب ہمیں کیا دیے، تو اگر جو ہے پینٹ شرٹ پہنتا ہے یہ بھی بدعت، تو اگر مدرسے بنا کر رکھا ہے یہ بھی بدعت، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اگر بولے۔ ابھی نے کیا بولا، نہیں 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 نہیں، دین میں جو بات اگر جو ہے نہیں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وہ کون سا نیا کام رہا بھی صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے گی جیسا کرے گی وہ چاہ کر کرنا۔ اگر یہ سوال ہمارے پاس پہلے بول کر دیتے تھے ہمیں کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اس کا لسٹ اگر ڈال کر دیں گے پہلے، تم بھی بدعتی ہو اس معاملے میں۔ پہلی بدعت کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین اگر جو ہے پہنچایا جاتا تھا، گھر کے چبوترے میں بٹھا کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں اگر جو ہے کہا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اگر ان کے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے مدرسوں میں کیوں اگر دین کی تبلیغ اگر کرتے ہیں، ایک سہولت کے لیے آپ لوگ کیا کرے، ایک جگہ بنا کر اسے مدرسہ بول کر نام دے کر وہاں پر آگر جو ہے تم لوگ اگر جو ہے دین کی تبلیغ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، مرکز السلام بول کر نام رکھ کر جو ہے چلا رہے ہیں۔ اب بولیے حضور کے زمانے میں ایسا تھا کیا، مرکز السلام بول کر نام دیے تھے کیا، آقا کے زمانے میں اگر جو ہے اسے مدرسے اگر ہوا کرتے تھے کیا، نہیں، تو تم بھی کیا کر رہے ہو، جو ہے بدعت کر رہے ہو۔ اب یہ لوگ بولے نہیں 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 یہ جو ہے دین میں نہیں ہے، تب اگر جو ہے تب تمہارے مدرسے دین میں نہیں آتے، تب یہ لوگ اگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں بولا نہیں نہیں ہمارا اگر جو ہے مدرسہ دین نہیں، تو دین نہیں سو چیز کے لیے کیوں اگر پیسے چندہ کلیکٹ کر رہے ہو لوگوں سے، آپ اٹھائیں گے تو جو ہے ہر معاملے میں جو ہے دین میں اگر جو ہے بدعت اگر ہو جائے گا۔ بخاری شریف کا حوالہ دینا یہ بھی بدعت، کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی بخاری شریف نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جو ہے حدیث کی کتابیں اگر لکھی اگر نہیں گئی ہوئی تھی، یہ بھی جو ہے 300 ہجری کے بعد میں لکھی گئی جانے والی کتاب ہے، تو بخاری شریف کیا ہو جائیں گی، بدعت اگر ہو جائیں گی، ہر شے جو ہے بدعت میں اگر جو ہے شمار اگر ہو جائیں گا۔ آج دیکھیے صفا مروہ کو اگر جو ہے یہ لوگ کیا کر کے رکھے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، 5th فلور تک جو ہے بنا کر رکھے ہیں۔ اسی طرح صحیح کرتے سو جگہ میں ایک فلور میں آ کر جو ہے صرف اگر وہاں پہ کیا رنگا بولیے، بیٹری کارس آ کر رہیں گے آپ کو، اس میں جا کر بیٹھ گئے بولے تو کیا کریں گا، انہیں آرام سے لے جا کو صفا کو جائیں گا، پھر مروہ کو آؤں گا، پھر جو ہے صفا کو جائیں گا، ایسا بول کے جو ہے تمہاری صحیح اگر ختم کر دے گا۔ اب بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے ہیں کیا، نہیں، وہ دین میں نہیں شمار ہوتا، تو دین میں شمار نہیں ہوتا تو تم کرتے کیوں ہو وہ کام۔ تو اس طرح کے بے حساب لسٹ ڈال کر دکھایا جائے ہمیں، یہ اصول اگر رکھے بولے تو صحابہ اکرام بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی کام ایسا اگر جو ہے صحابہ اکرام اگر کیے جو حضور کے زمانے میں اگر نہیں ہوتا تھا۔ اذان ثانی، دوسری اذان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ آ کر جو ہے ایک اذان دے کر جو ہے بھول جاتے بول کر، اس کے لیے جو ہے دوسری اذان آ کر جو ہے شروع کی گئی۔ پہلی اذان باہر کے لوگوں کو مسجد تک لانے کے لیے، دوسری اذان مسجد والوں کو اندر تک پہنچانے کے لیے، یہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دی گئی، یہ حدیث اگر جو ہے بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے۔ اب بولیے ان کے اصول کے تحت صحابہ کیا ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے، ان کے زمانے میں جو صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس طریقے پر عمل کیے، سارے صحابہ متفقہ طور پر اس عمل کو اختیار کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی عمل کر رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے وہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، تابعین تبع تابعین سے لے کر آج تک امت اگر جو ہے اس عمل پر جو ہے عمل کر رہی ہے، تو صحابہ خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے بے شک یہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا،
دوسرے خلیفے کے اگر زمانے میں نہیں ہوا، لیکن یہ عمل جو ہے یہ بہترین عمل ہے، اس سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو چیز مومنین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عند اللہ وہ عمل مقبول ہے۔ اور اس کے بعد کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ آ کر جو ہے الگ الگ جو ہے نماز تراویح آ کر جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، الگ سے وہاں پڑھ لیتے تھے، انہوں الگ سے پڑھ لیتے تھے، انہوں الگ سے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، سب کو آ کر جو ہے ایک امام کے نیچے جو ہے جمع کیا، جمع کر کے کہا، پہلے دن اگر حکم دے دیے، دوسرے دن سارے لوگ ایک امام کے نیچے جو ہے تراویح آ کر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھ کر کیا بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ اب بولیے تراویح دین ہے یا نہیں ہے؟ تراویح دین ہے نا۔ اب دین میں جو ہے جو آقا نے نہیں کیا، لوگوں کو جمع نہیں کیا یہ کس میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر رہے ہیں اور اسے اچھی بدعت بھی اگر کہہ رہے ہیں، تو بولیے ان لوگوں کے تحت، ان لوگوں کے اصولوں کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ نعوذ باللہ بدعت کرنے والے اگر ہوئے۔ پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت کر رہے ہیں اور اچھی بدعت بھی کہہ رہے ہیں، تو معلوم کیا ہوا، دین کے معاملے میں بھی بدعت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم بدعت سیئہ اور ایک قسم بدعت حسنہ۔ تو دین کے معاملے میں بھی دین کی ضرورت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بدعت اگر جو ہے ایجاد کی گئی ہوئی ہو، اس کی اجازت ہے۔